بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً جمعے کے دن ہر دوسرے جمعے کو میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بات کی جائے۔ آج میں کچھ سوچ رہا تھا تو سوچنے میں پرانی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ پرانی باتوں میں ایک مریض یاد آیا۔ کافی عرصہ گزر چکا ہے اس بات کو، تقریباً 2018 یا 19 کی بات ہوگی۔ ایک نئی جگہ پہ میں نے کلینک جانا سٹارٹ کیا۔ اس جگہ پہ زیادہ تر لوگ نہیں تھے سائیکیٹری کی طرف راغب، ان کو اتنا آئیڈیا بھی نہیں تھا۔ تو وہ اور بات ہے کہ میں ادھر تقریباً 1 سال بیٹھا رہا، لیکن اتنے خاص لوگ نہیں آئے، مریض نہیں آئے، تو پھر میں نے ادھر سے ختم کر دیا۔ لیکن ادھر ایک کیس تھا جو کہ یہ کہہ سکتے ہیں میری پرائیویٹ پریکٹس کے شروع کے ایام میں ایک ایسا کیس تھا جو کہ ایک بہت اس نے ایک اثر میرے اوپر رکھا، میرے اوپر ایک اثر دیا مجھے، یا مجھے ایک امپریشن دیا۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ وہ کیا تھا، کس طرح تھا، کیا ہوا۔ بیٹھا ہوا تھا، ایک مریض آئے۔ وہ ویسے تو سلام دعا کے لیے آئے کیونکہ انہوں نے میرا بینر دیکھا تھا۔ آئے اور میرے پاس بیٹھے، اسلام دعا کیا، بتایا جی ہم یہاں پہ پاس ہی آگے پیچھے رہتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور چیزیں تو اپنی بتا رہے تھے، لیکن اس بندے کی جو چہرہ تھا، وہ چہرہ مجھے نہیں بھولتا، ابھی بھی یاد کرتا ہوں تو وہ چہرہ ایسا تھا کہ جس طرح ایک بندے نے اپنے جذبات کو چہرے میں چھپایا ہوا ہو یا کوشش کر رہا ہو۔ اس بندے کا چہرہ اتنا ظاہر ہوتا تھا کہ یعنی کہ اس کو دیکھنے سے مجھے یہ لگتا تھا کہ اس کے چہرے کے سارے جو مسلز ہیں، پٹھے ہیں، وہ کھنچے ہوئے ہیں، اور وہ جب بات کرتا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ رونے والا ہے، لیکن جہاں پہ میں اس کو تھوڑی سی گہرائی میں اس سے بات کرتا، خریدنے کی کوشش کرتا، تو وہ ہنس جاتا، ہلکی سی ہنسی، ہاں اس طرح کر کے وہ کر دیتا۔ لیکن اس تھوڑے سی بات چیت سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے مسائل کتنے تھے۔ پھر اس میں نے، کیونکہ اس کے ساتھ جب گہرائی میں بات کی، تھوڑی لمبی بات ہوئی، تو اس نے اپنی بیماری کا بھی بتایا۔ پھر کیونکہ مجھے اس بیماری کا اندازہ بھی تھا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو جب میں نے اس سے اس بیماری کے بارے میں ریلیٹڈ جو اس کے ساتھ کیفیت آتی تھی اور اس میں وہ کیا کرتا تھا اس کے بارے میں پوچھا، تو وہ سوچ میں گم گیا، وہ ایک سوچ میں پڑ گیا، اور اس سوچ کے اندر اس نے پھر تھوڑی دیر وقفہ دینے کے بعد وہ سوچ میں اس نے بیان کیا کہ وہ کیا کرتا رہا۔ اس کے اندر کچھ الفاظ اس طرح تھے کہ جس بندے کی میں بہت زیادہ عزت کرتا تھا، اسی بندے کو میں نے لاتوں سے مارا۔ تو یہ جملہ ان کا کہنا تھا۔ مجھے ایک اور اشارہ ملا کہ اس بیماری کی کس طرف نوعیت جا رہی، اور پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی باقی چیزیں بھی لائیں اور مجھے ذرا سا ڈیٹیل میں بتائیں، اور ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے پھر میں نے ان کو، وہ نہ چاہتے ہوئے پھر بھی میں نے ان سے اور باتیں نکلوائی اور پتہ کیا۔ تو ان کی جو کیفیت تھی کہ آدمی چہرے کو دیکھتا تھا تو آدمی کو پتہ لگتا تھا کہ یہ بندہ بہت سے راز اپنے چہرے میں، اپنے سینے میں لے کے چل رہا۔ لیکن کیا راز ہیں، کس کو پتہ ہے، کس کو نہیں پتہ۔ اب وہ اظہار کسی سے کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ میں نے کچھ دوائیاں بھی ان کو تجویز کی، اور میں نے ان کو کہا کہ اپنے والد صاحب کا نمبر دیں۔ میں نے ان کے والد صاحب کو فون کر کے ان کو بلایا اور ان کے ساتھ بھی تفصیلاً بات کی، ان سے اس کے بارے میں پوچھا بھی، اس کی پرانی ہسٹری کے بارے میں بھی پوچھا، اور ان کو کہا کہ یہ جو دوائیاں بتائی ہیں یہ آپ لازمی دیجیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری دوبارہ آ جائے گی۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد
میں اپنے معاملات میں بزی ہو گیا. کافی عرصے بعد کچھ مجھے پتہ چلا، میں نے یاد آیا تو میں نے ان کے بارے میں پتہ کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی بیماری واپس آئی اور پھر سے کافی نقصانات، کافی مسائل ہوئے. اب یہ جو مریض تھے یہ تھے بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر، یعنی کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کیفیت کے اندر آدمی کی ایک جنونی کیفیت آ جاتی ہے. آدمی کبھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے. تو اس مریض کے یا ان مریض کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ وہ کچھ عرصے سے دوائی بھی نہیں لے رہے تھے اور مسائل ان کے کافی تھے. لیکن اب میں نے جو دوائی لکھ کے دی تھی وہ دوائی ادھر مل رہی بھی نہیں تھی. کچھ ان کو انجیکشن لکھ کے دیے تھے، وہ ان کو نہیں لگوائے. میں نے 1-2 دفعہ ان کو پتہ بھی کیا، ان کو بولا بھی کہ لازمی کریں، لیکن اس کے باوجود تو کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد جب وہ ان کو دورہ آیا تو اس کی بیماری اس سے پہلے جو شدت تھی اس سے کافی زیادہ رہی، اور اس کے اندر ان کی گھر کی ساری روٹین اور زیادہ ڈسٹرب ہوئی. اور جب میں پہلی دفعہ اس بندے سے ملا تو وہ اتنا عاجز اور اتنا آرام سے نرم لہجے سے بات کرنے والا، بالکل ایک ادب کے ساتھ بات کرنے والا، جو کہ جب اس دورے کے اندر آتا یا اس کی بیماری جب آتی تو وہ بقول اس کے، انہوں نے خود ہی جب بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے یعنی کہ والد صاحب کے بزرگوں میں سے کسی کو اس جنونی دورے کے اندر، جو کہ ضعیف بھی تھے، ان کو اس کیفیت کے اندر، اس عمر کے اندر جن کی وہ بہت زیادہ عزت کرتے تھے، ان کو مارا، ان کو پیٹا، ان کو گھسیٹا. تو اس کے بعد اور بھی کافی مسائل ہوئے. لیکن یہ جو میں نے ٹاپک رکھا ہے یادیں، یہ اس کے لیے رکھا کہ یہ بیماری اتنی، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس کو سائیکوسس ہوتا ہے کہ جب آدمی کا حقیقت سے تعلق کٹ جاتا ہے تو اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا. جو جنونی کیفیت ہوتی ہے مینیا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن تیز کام کرنے لگ جاتا ہے. اور زیادہ تر میرا یقین ہے کہ جتنے لوگوں پہ وہ کیفیت آتی ہے، جو وہ عمل اس کیفیت میں کرتے ہیں وہ سارا کا سارا ان کے ذہن میں رہتا ہے، ان کو یاد ہوتا ہے، اور اس سارے چیزوں کو لے کے وہ اپنی زندگی پوری گزارتے ہیں. اب ایک بندہ جو کہ اتنا عاجز ہے کہ وہ اپنی عزت کے ساتھ، اتنے احترام کے ساتھ دوسرے بندے کے ساتھ بات کرتا ہے، اتنے طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ دوسرے کا خیال رکھتا ہے، لیکن اس بیماری کے اندر جو اس کا رویہ ہوتا ہے، اس بیماری کی وجہ سے جو وہ معاملات کرتا ہے، اس بیماری کی وجہ سے جو کہ اس کے مزاج کے بالکل الٹ ہوتے ہیں، جو کہ معاشرے میں بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوتے، اور اس کو اس دورے سے نکلنے کے بعد ان ساروں کا پتہ ہوتا ہے. جب اس کو ان کی یادیں آتی ہیں، جب وہ یادیں دوبارہ اس کو تنگ کرتی ہیں، وہ بیماری کو دوبارہ نزدیک لاتی ہیں. وہ ان یادوں کی وجہ سے اپنے آپ کو کوستا ہے اور اپنے آپ کو برا کہتا ہے اور اپنے آپ کے اوپر سارا الزام ڈالتا ہے. اور اسی کے ساتھ اب یہ ایک بات ہے، اس کے علاوہ کتنے لوگ کیا کیا کرتے ہیں. بعض دفعہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ان کو اپنی بیماری کا پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ہاں بہت زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کافی جگہوں پہ ان مریضوں کو بتایا نہیں جاتا کہ یار آپ کی بیماری کیا ہے. اور ان مریضوں میں ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ دورہ آتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. اس حالت میں جس میں یہ ہے، یہ ان کی سب سے اچھی کیفیت ہے، ان کی سب سے اچھا وقت ہے، اور اس کے اندر تو وہ کسی کی بات نہیں سنتی، اس لیے زبردستی ان کو ادویات بھی دینی پڑتی ہیں، دوائیاں بھی دینی پڑتی ہیں. اور اس ساری کیفیت کی وجہ سے جو وہ حکم چلاتے ہیں یا کوئی مسائل بنتے ہیں، مثال کے طور پہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گانے لگ جاتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں پہ حکم چلانے لگ جاتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں، وہ سارے عمل جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں، ان کو اس دورے سے نکلنے کے بعد
پوری زندگی یاد آتے ہیں اور ان کو تنگ کرتے ہیں. تو میرا خالی کہنے کا اس سارے کا خالی یہ مقصد ہے کہ بعض دفعہ انسان کے ساتھ جو ہو جاتا ہے وہ انسان اس کو غائب نہیں کر سکتا. میرے پاس مریض آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بس ایسی کوئی دوائی دیں کہ مجھے کچھ فکر ہی نہ ہو. تو ان کو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا. آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے آپ کے اندر جو یادداشت ڈالی ہے، جو آپ کو دی ہے، اگر آپ کو ایک تھپڑ مارتا ہے بندہ 10 سال بعد بھی آپ کو یاد رہے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہو اور آپ اس کو بھول جائیں. اب کرنا کیا ہے، جو حادثہ ہوا اس سے سبق سیکھنا ہے، اس کو لے کے چلنا ہے. اس سے سبق یہ سیکھنا ہے کہ دوبارہ ایسی کیفیت یا دوبارہ ایسا معاملہ نہ ہو یا میں ایسی غلطی نہ کروں. اسی طرح جب جو مریض جن کے ساتھ بیماریاں ہوں، خاص طور پہ جس طرح مینیا کی بیماری ہے، وہ مریض اپنی بیماری کی انکار کی وجہ سے بار بار اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. کیونکہ وہ انکار کرتے ہیں تو دوائیاں نہیں لیتے، علاج نہیں کرواتے، تو اس بیماری کے آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ جذبات کو موڈولیٹ نہیں کر سکتے، اس کو ایک صحیح طریقے پہ نہیں لے کے جا سکتے، تو وہ بیماری دوبارہ آ جاتی ہے. اب ان کے لیے ضروری ہے، خاص طور پہ وہ مریض جن کے ساتھ یہ کیفیت آتی ہے، جب وہ نارمل ہوتے ہیں تو وہ یہ ایکسیپٹ کریں کہ ان کے ساتھ مسئلہ ہے، ان کے ساتھ بیماری، ان کی بیماری ہے اور اس بیماری کی شدت کافی زیادہ ہے. یہ بیماری ان کے لیے اور ان کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ نقصانات، تباہی پیدا کر دیتی ہے، بنا دیتی ہے، مسائل بنا دیتی ہے. بعض جگہوں پہ ان کے آس پاس ان کے بڑے ضعیف والدین ہوتے ہیں یا ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا، ایک ہی بندہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کا ان کے لیے ان کا مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور نہ چاہتے ہوئے ہماری آج کل جو اس کی ادویات ہیں وہ بہت مہنگی ہیں، تو یہ پورا کا پورا معاملہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو یہ دورہ آ جائے، کم سے کم اس دورے کو کم سے کم 1 مہینہ لگتا ہے ختم ہونے میں، اور وہ بھی دوائیوں کے ساتھ. اگر دوائیاں نہ دیں تو یہ چلتا رہتا ہے. بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کو بھئی روحانیت مل گئی ہے، ان کو یہ مل گیا ہے، وہ مل گیا. کیونکہ ایسی کیفیت کے اندر انسان کبھی کبھی ایسی باتیں بھی کرتا ہے کہ جی میں ہوں، میرے اوپر میں ولی بن گیا ہوں، میری اللہ سے باتیں ہوتی ہیں اور میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. مجھے مثال کے طور پہ ابھی پیچھے ایک مریض آیا تو وہ کہتا ہے کہ جی حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے. اور تو اسی بات میں نکلا تو میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بس اتنی کہیں. تو وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ آدمی ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، اور اس کی وجہ سے لوگ ان کے گھر میں بھی پریشانی کرتے ہیں، اس کے لیے بھی پریشانی کرتے ہیں. پھر جب وہ اس سے نکل آتا ہے تو یا تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کو برا بھلا کہتے ہیں. تو ایسی کیفیت، ایسی بیماری، یہ بیماری زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے جب مریض ٹھیک ہو اس وقت اس کو بتایا جائے کہ اس کی بیماری میں کیا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے اور دوائیاں کیوں ضروری ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.